ضرورت ہی نہیں ہوگی. ایک بھینس لانا اس کے اپنے درمیان کھڑا کر دے. اگر ٹھیک ہے اجتہادی مسائل کا وجود نہیں تو بتاؤ حلال ہے کہ حرام. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کالی بھینس اچھے خاصے اہل حدیث کو اہل قیاس بنا دے. اب قیاس مانے گا. ہم کہیں قیاس کو مانتا پھر بھی تقلید کو شرک کہہ رہا ہے تو ثابت کر کہ امت کا ہر فرد مجتہد ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ مجتہد ہوں گے تو تقلید کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا نا. تو وہ 50% امت کو مجتہد بنا دے تو 50% کو تقلید کریں گے. 90% بنا دے 10% تقلید کریں گے. تقلید ثابت ہوگی، باطل نہیں ہوگی. تو یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ابھی کہہ دیں گے ہم منطق چل رہے. منطق کوئی الجھاؤ تو بتاؤ نا. کوئی غلطی ہے، کوئی خیانت ہے تو بتاؤ. ٹھیک ہم ایک نقلی سوال نقل والا وہ دیتے ہیں تاکہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے. میں کہتا ہوں ثابت کریں. دیکھو اللہ نہ کرے آنے والے کل یہی ہونے والا. خوب بات ہوگی، خوب بولا جائے گا، خوب سنا جائے گا. جو بات نہیں کرنی نا فضول کوریت کے اس کو نکالا جائے گا. ایک موٹی سی بات اس پر آنا ایسی ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا. کیا آگ ہاتھ میں لے سکتے میرے دوستو؟ خود آگ میں لوٹ سکتے، یہ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ابھی آپ دیکھیں اللہ کرے کہ توفیق ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم تم سے مناظرہ جیت جائیں. ہم چاہتے کہ ہم دونوں مل کر حق والے بن جائیں. بھائی تم نہیں سمجھتے ہمیں سمجھا لو نا. اور یہ ہم ان کو سمجھانے نہیں جا رہے دوستو، ہم سمجھنے جا رہے کہ ہمارے مسئلے کا حل دے دو. ہم تمہارا بننے تمہارے پاس آ رہے ہیں. ہم تمہارا بننے تمہارے پاس. تم کہتے ہیں ہم حق والے، آ کر بتاؤ، آ کر بتاؤ. نہیں بتایا اب ہم چل کے آئیں گے تمہارے پاس. ہم نے بلایا تھا تم نے نہیں آئے، اب ہم خود آئیں گے کہ ہمیں وہ حق دے دو جو تمہارے پاس ہے. اور ہمارا ایک سوال ہے چھوٹا سا، ایک گانٹھ پڑے گی ہمارے دماغ میں، اس کو کھول دو. تو چابی دیتا ہوں دیکھو کھولنے کے لیے. عامی کو اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا شرک ہے. یہی ہم کرتے ہیں نا. ہم نے کہا وہ تقلید کرتا ہے جو اجتہاد نہ کر پائے. اجتہاد کرنے والا تقلید کرے گا کیا؟ تو پھر یہ غیر مقلد کیوں پوچھتے ہیں تقلید فرض ہے واجب ہے تو چاروں ائمہ کس کی کرتے تھے؟ میرے دوست تو بتاؤ جس کے پاس عقل کا 1% ہوگا سوال کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا، کرے گا ہی نہیں. وہ کرتے بات صحیح کرنا چاہیے ان کو. سنو ایک بات سمجھ لو کہ یہاں پر وہ جو تقلید کرے گا شرط لاگو ہے کہ وہ اصول اجتہاد سے واقف نہیں ہوگا تبھی تو کرے گا. یہ ہم سے تانا دیتے ہیں، وہ تانا دیتے کہتے ہیں تقلید جہالت کی پیداوار ہے. تقلید ہم کہتے ہیں بالکل ہمیں اجتہاد کرنا نہیں آتا اس لیے تقلید کرتے ہیں. ہمیں اجتہاد کرنا، میں کہتا ہوں اصول اجتہاد سے عدم واقفیت کی بنیاد پر اپنائی گئی تقلید، اصول اجتہاد سے عدم واقفیت کی بنیاد پر اپنائی گئی تقلید اگر جہالت کی پیداوار ہے تو اصول اجتہاد سے جاہل ہونے کے باوجود اپنائی گئی ترک تقلید حماقت کی پیداوار ہے. صحیح ہے نہیں صحیح؟ اگر تم ہمیں جاہل بولو گے تو ہم کچھ نہ بولیں لیکن تم احمق ضرور ہو جاؤ گے. ہم نہیں بولتے تم احمق کو بولنے کی ضرورت پڑے گی نہیں انشاءاللہ. سنیے آج کا یہ مجمع امت میں انتشار کے بجائے اتفاق کا سبب بنے. اور ہو سکتا ہے نا کہ بات کاٹ چھانٹ کر کے ہوا کر دے. تو اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے انتشار پیدا ہو میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور میں کہتا ہوں اے غیر مقلدوں میں تمہارا اپنا بننے آ رہا ہوں. دیکھو تو صحیح مجھے اپنا بنا لو، مجھے اپنا بنا لو. تمہاری ساری محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ میں غیر مقلد بن جاؤں تو بننے کے لیے تیار ہوں. مسئلے کا حل میں دیتا ہوں کر دکھاؤ اور نہیں تو پھر مجھ میں اتنا دم ہے کہ تمہیں بلا لوں اپنا بنا لوں. یہ کہ بس تم حق بات ماننے والے بن جاؤ. دیکھو میں ان کے پاس جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں شریعت اسلامیہ میں اجتہادی مسائل کا وجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ شریعت اسلامیہ میں اجتہادی مسائل کا وجود ہوتا ہے. میں مجتہد نہیں ہوں اس لیے مقلد ہوں. صحیح ہے؟ صحیح ہے.
غیر مقلد اگر مجھ سے تقلید چھڑوانا چاہتے ہیں تو اجتہادی مسائل مٹائیں یا مجھے مجتہد بنائیں. اجتہادی مسائل نہیں ہوگے تو اجتہاد نہیں، تقلید نہیں. میں مجتہد بنوں گا تب بھی تقلید نہیں. اگر مجھ سے تقلید چھڑوانا چاہتے ہیں تو اجتہادی مسائل مٹائیں یا پھر مجھے مجتہد بنائیں. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو دیکھو اب میں کہتا ہوں میرا بن جاؤ. میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر خود مجتہد بن جاؤ، خود مجتہد بن جاؤ، خود مجتہد بن جاؤ. ہم تمہاری پیروی کریں گے. ہم ابو حنیفہ امام شافعی کو چھوڑ کر تمہارے مقلد بن جائیں گے، تمہارے اپنے بن جائیں گے، تقلید تمہاری کریں گے. تم مجتہد بن جاؤ. اگر مجتہد نہیں بن سکتے تو خدارا نااہل ہو کر ترک تقلید اختیار کر کے امت کا شیرازہ منتشر کرنے کے بجائے کسی اہل کی تقلید کر کے امت واحدہ کا حصہ بن جاؤ. صحیح ہے غلط ہے؟ یہی ہے نا. بہرحال اللہ کرے کہ عافیت کا معاملہ ہو. ہم میں جو تقلید کرنے والا ہوگا اس پہ شرط لاگو کہ عامی ہوگا، مجتہد نہیں. پھر جن مسائل میں تقلید کرنی ہے، آپ ادھر دیکھیں جن مسائل میں تقلید کرنی ہے وہ مسائل اجتہادی ہو. کیسے ہو؟ غیر اجتہادی مسئلے میں تقلید نہیں. جس کی کر رہے ہیں وہاں بھی شرط لاگو. کوئی ایسا ویسا نہ ہو ہر وقت تو یہ امام کا وہ آیا اس کی وجہ اس کی تقلید والا معاملہ یہاں نہیں، بلکہ وہ اہل ہو، مجتہد ہو. کون ہو؟ عامی کو اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا شرک ہے. ہم میں کا وہی تقلید کرتا ہے جو اصول اجتہاد نہیں جانتا. ہم میں کا تقلید کرنے والا اسی جگہ تقلید کرتا ہے جہاں مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے. ہم میں کا تقلید کرنے والا اسی کی کرتا ہے جو اہل ہوتا ہے. اب اگر یہ تقلید شرک ہے میرے دوستو، ابھی تو اگر یہاں کی بجائے کہیں اور ہوتا نا تو کہتے ہیں ہم شرک تھوڑے نہ بولتے، لیکن یہاں تو بول ہی نہیں سکتے. کتاب میں لکھ لیا ہے شرک فی النبوت، لکھا نہیں لکھا. یہاں تو برا کی کوئی راہ نہیں. یہ دیکھیے یہ ہم کر رہے ہیں. اگر یہ شرک ہے میرے دوستوں تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ چھوڑنے کے لیے تیار ہے نا. اسے میں یہاں پہ بیٹھا کھڑا ہوا پہلے میں ماننے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں اسے جب ماننے جاتا ہوں تو نرمی کے انداز میں بے دلیل ماننا چاہوں گا. پہلے میں دلیل مان سکتا ہوں اور بے دلیل بھی آپ کو تو مانوں گا. کیسے مانوں بتاؤ؟ میں پہلے بے دلیل مانتا ہوں. اسے میں بے دلیل مانتا ہوں کہ عامی کو اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا شرک ہے. میں اسے بے دلیل ماننے جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں ماننے جا رہا ہوں تو میرے دل میں ایک خدشہ پیدا ہو رہا ہے. وہ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پہلے بتا دو کہ بے دلیل بات ماننا تقلید ہے کہ غیر مقلدیت؟ تقلید ہے کہ تحقیق ہے؟ تقلید ہے نا. اگر میں اسے بے دلیل مانوں گا تو تقلید ہوئی نہیں ہوئی؟ شرک ہوا نہیں ہوا؟ تو میں مجبور ہوں بغیر دلیل اس کو مان نہیں سکتا. دلیل مانوں گا. مانگو دلیل. یہ ثابت کرنے کے لیے غیر مقلدین صریح نص قرآنی یا صریح غیر معارض حدیث پیش کریں. ایک بے ضمیر ہے رہتا کدھر آتا کبھی. وہ کیا کہتے ہیں پتا؟ یہ کیا لگا دیا صریح نص قرآنی صحیح غیر معارض حدیث. اب میں بھی بولوں گا ان سے، تم لوگ بھی پیش کرو صریح نص قرآنی صحیح. مقلد کے اوپر یہ شرط لگانے والا وہی ہوگا جس کے پاس 1% بھی کچھ نہیں ہوگا، ورنہ جس کے پاس عقل شرط لگا نہیں سکتا. پھر ہم کیوں لگاتے؟ ہم اس لیے لگاتے دیکھو ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں. ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا صریح نص قرآنی، ایسی آیت قرآن کی جس میں مسئلہ لکھا ہو چھپا نہ ہو. لکھا نہیں چھپا ہوگا تم نکالو گے میں مانوں گا، پھر تکلیف، پھر شرک، پھر جہنم. نہیں جانا جہنم ماننا. بات سمجھ میں آئی؟ ترجمہ ہو، لکھا ہو چھپا نہ ہو، ترجمہ ہو، قرآن کی آیت کا ترجمانی نہ ہو، قرآن کی آیت میں ہو، آیت کی روشنی میں نہ ہو. تھوڑے سے فرق سے نا بہت مسئلہ ہوتا ہے. پھر اگر حدیث سنا رہے ہو تو حدیث صحیح ہو، کیونکہ حدیث صحیح نہیں ہوگی تو آپ کی دلیل نہیں بنے گی نا. پھر وہ روایت جو ہو صریح ہو، مسئلہ لکھا ہو
چھپا نہ ہو کہ تم نکالو میں مانوں اور پھر تقلید جہنم والا چکر ہو، بلکہ وہ مسئلہ لکھا ہو چھپا نہ ہو، آیت کا روایت کا ترجمہ ہو ترجمانی نہ ہو، روایت میں ہو روایت کی روشنی میں نہ ہو، پھر وہ روایت غیر معارض ہو، ایسا نہ ہو کہ خلاف میں دوسری کا وجود ہو، آپ ایک چن کر مجھے دو تو آپ کے سلیکشن کو مانو، پھر تقلید پھر جہنم. بات سمجھ میں آئی؟ تو آمی کو اس میں بھائی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط بتایا؟ آپ مقلدین ایسی تقلید نہیں کرتے میں کوئی انوکھی سے لا کے دے دیا، یہی کرتے نا. تقلید پہ مناظرہ ہوگا نا، اگر ایسا ہو گیا کہ آپ مجبوراً پھندہ پڑے گا بیٹھنا ہی پڑے گا اور ہو گیا تو سب سے پہلے تقلید کی تعریف میں ہیرا پھیری کریں گے. اب بتاتا نا کیا ہونے والا. ہیرا پھیری تقلید اس کو نہیں اس کو کہتے. تقلید ہم کرتے کہ وہ کرتے ہیں، ہم بتائیں گے تعریف کہ وہ بتائیں گے، ہم جو کرتے ہیں ہمیں پتا کہ انہیں پتا، لیکن دھاندلی بولتے کس کو؟ یہی رہے گا کہ دیکھو نا تقلید یہ تقلید. ایک صاحب آئے کہنے لگے تقلید اندھا بن کر کسی کے قول کو مان لینے کو کہتے ہیں. میں نے کہا تقلید کی یہ تعریف بغیر دلیل ماننے خود اندھا بنے. بغیر دلیل کی اس کو ماننا اندھا پن ہے کہ نہیں؟ مقلد اندھا ہے کہ نہیں؟ اندھا تم اندھے ہو، کچھ بھی لے کر آئے. میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، میرا دوست تو ارے بولے ابھی صاحب چھوڑو نا اتنی رعایت، بولے میں اس کو بھی نپٹا تھا. ٹھیک ہے تقلید کی تعریف سن لو، ضروری نہیں تعریف بتانا، لیکن ابھی کیا کریں ہمارے کچھ بھائی ہیں نا ان کے برکتوں سے ہمیں بھی کچھ کہنا پڑتا ہے. تقلید کہتے ہیں کسی غیر نبی کی بات کو اس گمان پر ماننا کہ وہ دلیل کے موافق بتلاوے گا. مائک کی آواز اونچی ہوگی تو دور تک جا رہے ہو کہ سن لیں گے. کسی غیر کل پھر اس میں آدھا گھنٹہ پاس کرنے سے اچھا بھی بتا دیتا ہوں. کسی غیر نبی کی بات کو اس گمان پر ماننا کہ وہ دلیل کے موافق بتلاوے گا. دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، آگے جو جملہ ہے وہ معروف ہے مشروط نہیں. سمجھی؟ شرط نہیں ہے تقلید کی، عرف عام ایسا ہے. ایک شخص ہے مولانا سے کہا مولانا فجر میں کتنی رکعت کا؟ 4، 2 سنت 2 فرض. وہ پوچھا جواب ملا چلا گیا، نہ بخاری کھلی نہ پیج نمبر نہ حوالہ نقطہ نمبر کچھ نہیں. لیکن آپ دیکھیں دلیل کے مطابق تھا کہ نہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا دلیل کے مطابق کیا، اگرچہ کہ بخاری کا نام نہ لیا. تو کوئی غیر نبی کی بات کو اس گمان پر ماننا کہ دلیل کے موافق بتلاوے گا، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید. ہم نے چاروں ائمہ کی تقلید اسی لیے کی ہے جو دلیل کے موافق بتلاویں گے، اس لیے نہیں کی کہ دلیل کے خلاف بتلاویں گے. یہ تقلید اس کا نام ہے دوستو. تو کسی غیر نبی کی بات کو اس گمان پر ماننا کہ دلیل کے موافق بتلاوے گا، اس کا نام تقلید ہے. ایک صاحب تھے وہ بہت 6-7 فٹ کے، کیا نام ہے؟ نجیب بقالی، بامبے کے اندر رہتے ہیں. بہرحال ان کے پاس ایک صاحب ایک نوجوان لڑکا طالب علم اسکول کا تھا، اس کو گمراہ کیے. ان کا ایک قریب کا تھا، اس نے مجھے فون کیا، میں بامبے میں رہا کرتا تھا، تو میں ان کے گھر چلا گیا اس کو لے کر. وہ کہا کہ نہیں میرے شیخ سے بات کر. اتنا بات سمجھ میں آ رہی. غیر مقلد کہتا ہے نہیں اس کی ہار میری ہار، اس کی جیت میری جیت. یہ تو ہم کہیں تو ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ کوئی آئے نا چلو ہے بھائی آپ مناظرہ کر لو، تو یہ صاحب کہیں نہیں ہمارے بڑے ہیں نا، بڑے کے پاس جائے گا کیوں نہیں جائے گا، چھوٹا بن کے جی رہے ہو. لیکن مسئلہ والا کوئی چھوٹا نہیں، سب بڑے ہیں. ہمیں تو کوئی شخص کا نام لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں کہ فلاں آئے. ارے چلتے ہوئے کس کو پکڑا ہونا مناظرہ کا، چل وہ بول ہی نہیں سکتا اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار. لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم نام تو مجبوراً لے رہے ہیں تاکہ زبان بند ہو، انتشار پیدا نہ ہو، ورنہ کوئی حیثیت تھوڑی نام لے جائے، ہے کہ کوئی حیثیت. بہرحال آپ سمجھے بات کو دوستو، یہ ہوتا ہے ہیرا پھیری. اللہ کرے آپ لوگ ایسے ہی نہیں کہ یہاں سے سن کر چلے جائیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ والا مسئلہ نہ رہے، اس کے لیے آپ لوگ دعا بھی کریں خاص طور سے، ہے نا. یہ امت جو ہے اس وقت اتحاد کی سخت ضرورت ہے. ہم رفع الیدین تک رفع الیدین پہ تقلید عدم تقلید عنوان پہ نہ مناظرہ بازی کا ہمیں شوق ہے، نہ اچھا لگتا نہ زیب دیتا. میرے دوستو ہم اگر کسی بڑے کو یہاں بیٹھا دیتے لب کشائی نہیں کرتا، شرم آتی. یہ مجبوری ہے، اس لیے علاج کے لیے کچھ کہنا پڑ رہا ہے، نستہ لگانا پڑ رہا ہے. اللہ کرے یہ مجبوری ختم ہو جائے. یہ دیکھیے تیسرا سوال ہے، کل یہ سوال پہ آئیں گے، ایسا دعا کر لو آ جائیں، حقیقت کو بھی کبھی مان لیں.
انشاءاللہ کل مسئلہ میں بھی سورج نکلے گا، کل وہاں بھی روشنی ہوگی انشاءاللہ دعا کر لیا آئیں تو حضرت ایک جملہ دعائیہ آپ لوگ آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھدار کی سن لینے والا بنائے، سمجھنا بھی نہیں سننا بھی نہیں. اس بری بیماری سے اللہ ہماری بھی پوری امت مسلمہ کی اور مسئلہ والوں کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فجزاکم اللہ تعالی خیر و احسن الجزاء. معزز حضرات، اللہ رب العزت حضرت مولانا محمد اقبال صاحب ملی دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمارے سامنے بڑے بہترین